فرات وہ جوہر دکھا دیے تو نے لبے فرات وہ جوہر دکھا دیے تو نے علی کی روح پکارے کہ مرحبا عباس جمال عشق و محبت. درود پڑھے بآواز بلند. سلام کی چند شعر پیش خدمت ہے. ایک بار اور مل کر صلوات پڑھیے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. اور کربلا کی خاک تھوڑی سی اٹھا لے جائیں گے. اور کربلا کی خاک تھوڑی سی اٹھا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. اور گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں ہمیں. گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں ہم. اور مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ لے جائیں گے. اور مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. اور ہم قیامت میں کریں گے نظر اشکوں کے گوہر. ہم قیامت میں کریں گے نظر اشکوں کے. اور جو اسے بدعت سمجھتے ہیں وہ کیا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل لے جائیں گے. اور جائیں گے جنت میں سیدھے ہم غلامان حسین. جائیں گے جنت میں سیدھے ہم غلامان. اور دشمن آل نبی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. اور جو بھی ماں
کرنے آئے ہیں یہاں شبیر، جو بھی ماتم کرنے آئے ہیں یہاں شبیر، اور احمد و زہرا و حیدر کی دعا لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے، اور آخرت کے راستے کا ہم کو کوئی ڈر نہیں، آخرت کے راستے کا ہم کو کوئی ڈر، اور تھام کر ہاتھوں کو خود مشکل کشا لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے، اور ماتم شبیر سے دنیا کو دیں گے شک، ماتم شبیر سے دنیا کو دیں گے شک، ہم جہاں جائیں گے عزم کربلا لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ اہل لے جائیں گے، اور قبر میں خاک شفا ہر درد و غم کا ہے الہ، قبر میں خاک شفا ہر درد و غم کا ہے، اور چھوڑ دیں گے ہر دوائیں یہ دوا لے جائیں گے، اور چھوڑ دیں گے ہر دوائیں یہ دوا لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ اہل لے جائیں گے، اور سید سجاد کا کیا حال ہوگا اس گھڑی، سید سجاد کا کیا حال ہوگا اس، اور ہائے جب بچی کے گوہر اشکیا لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں، اور کربلا کی خاک تھوڑی سی اٹھا لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ ایک اور صلوات پڑھے گا۔ جب کاروان سید ابرار لوٹ چکا، جب کاروان سید ابرار لوٹ چکا، کرب و بلا میں دین کا گلزار لوٹ چکا، اور بن میرے آز حیدر کرار لوٹ چکا،
جنگل میں باغ احمد مختار لوٹ، بن میں جنگل میں باغ احمد مختار لوٹ، اور اولاد فاطمہ پہ جفاؤں کا دور، آل نبی کے گھر میں بلاؤں کا دور، آل نبی کے گھر میں بلاؤں کا دور، اور لاشیں پڑے ہوئے ہیں شہیدوں کے خاک، ظالم جلا رہے ہیں نبی زادیوں، اور سیدانیاں ہیں نرغے آدم نر، تو کور بیڑی پہنے ہیں سجاد نام، تو کور بیڑی پہنے ہیں سجاد نام، اور وارث تو سر کٹائے ہوئے رن میں سوت، ظلم و ستم حسین کے کنبے پہ ہوت، ظلم و ستم حسین کے کنبے پہ ہوت، اور جلتی زمین پہ قاسم بے سر کی لاش، اور پہلو شاہ میں علی اصغر کی لاش، اور اونو محمد و علی اکبر کی لاش، اور دریا پہ ایک شیر دلاور کی لاش، دریا پہ ایک شیر دلاور کی لاش، اور ہے اس طرف حسین کا لاشا پڑا، اور اس طرف ہے خیمہ سرور جلا، اور اس طرف ہے خیمہ سرور جلا، اور آدھا چلے ہیں کوفے کو مقتل کی راہ، لاشیں شہیدوں کے ہیں جہاں پر پڑے ہو، اور رن کی زمین ہلتی ہے زینب کے بہن، اور کہتی تھی جان فاطمہ صدقے بہن، کہتی تھی جان فاطمہ صدقے بہن، اور قسمت یہ سانحہ ہمیں بھائی دکھاتی، بے دفن چھوڑ کر تمہیں ہمشیر جاتی، بے دفن چھوڑ کر تمہیں ہمشیر جاتی، اور کوفے میں پہنچا جب کہ اسیروں کا کاف، اور مجمع تھا بے شمار تماشائی جاب، اور اہل حرم نے دیکھا وہاں سانحہ، اور ایک لاش بام میں کوفے کے اوپر نظر، ایک لاش بام میں کوفے کے اوپر نظر، اور بوسیدہ سب لباس ہے تن پاش پاش، حالت بتا رہی ہے کہ بے کس کی لاش، حالت بتا رہی ہے کہ بے کس کی لاش، اور رو کر سکینہ بولی میری جان جات، یہ لاش میرے قلب و جگر کو ہلات، اور اے مرنے والے بے کسی تیری رولات، اور بابا کے خون کی بو مجھے لاشے سے آت، بابا کے خون کی بو مجھے لاشے سے آت، اور زینب پکاری کوفے کے مہماں کی لاش، بیٹی کرو سلام کے امو کی لاش، بیٹی کرو سلام کے امو کی لاش، اور پھر بولی السلام علیک اے اسیر، غربت میں بھائی تم بھی ہوئے راہیے، اور تم پر کیے ہیں کوفیوں نے آہ کیا،
غسل و کفن نہ تم کو دیا کر کے سر کل، غسل و کفن نہ تم کو دیا کر کے سر، اور کنبے سے ایسے بچھڑے جہاں سے گزر، رستہ نہ دیکھا بھائی کا پہلے ہی مرگ، رستہ نہ دیکھا بھائی کا پہلے ہی مرگ، اور کچھ اپنی داستان بھی تم سے جدا، وہ کون سا ستم ہے جو ہم پر ہوا، اور بچے تڑپ کے مر گئے پانی ملا، مسلم تمہاری بہنوں کے سر پر ردان، مسلم تمہاری بہنوں کے سر پر ردان، اور قید ستم میں فاطمہ زہرا کی جائے، ہو کر اسیر تم سے بہن ملنے آئے، ہو کر اسیر تم سے بہن ملنے آئے، اور اکبر پدر کے آگے جہاں سے گزر، ایک تیر کھا کے حلق پہ اصغر بھی مر، اور خود بھی کٹا کے سر کو شہ بحر و بر، بھائی کو روتے نہر پہ شہ ننگے سر، بھائی کو روتے نہر پہ شہ ننگے، اور سایہ جہاں سے پنجتن پاک کا، جنت میں چین سرور لولاک کا، جنت میں چین سرور لولاک کا، اور عابد نے رو کے زینب ناشاد سے، زنجیر میرے ہاتھ سے کھولو پائے خود، اور لاؤں گا اپنے ام کو آداب میں، اپنی سناؤں ان کی سنوں داستان، اپنی سناؤں ان کی سنوں داستان، اور پہنچے جو نیچے لاش کے تہورا کے گر، ہے میرے چچا کہاں غش کھا کے گر پڑ، ہے میرے چچا کہاں غش کھا کے گر، اور ناگاہ اترا نیزے سے فر کے شہے، اور آیا نزد لاشِ مسلم سرے، اور یوں جان سار بھائی سے اس نے کیا، ایک بے کس و غریب مسافر کا لوس، ایک بے کس و غریب کا مسافر کا لوس، اور لاشے کے گرد شاہ کا سر قوم نے، با کر بدن کے زخموں کو سر چومنے، با کر بدن کے زخموں کو سر چومنے لگا، جب کاروان سید بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور کی صلوات علی محمد وآل محمد۔ حضرات، اس سے پہلے کہ مجلس کو ہم آگے بڑھائیں، let us recognize the sponsors for tonight's majlis. They are Dr. and Mrs. عامر رضوی۔ آج کے اسپانسرز کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے ایک ڈاکٹر عامر رضوی اینڈ مسز عامر رضوی، ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ ایک اور دعا کی درخواست ہے، جو ہمارے کمیونٹی میں کچھ لوگ اس وقت بیمار ہیں، برادر مراد علی خان، برادر ماجد موسوی، ہمارے مولانا تلمیذ رضوی صاحب،
اور brother Sharik from Chicago. Let us recite this verse from Dua Namal 5 times کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحتیاب کرے. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد بیمار قلبہ کے صدقے میں جلد سے جلد صحتیاب کرے. کچھ اعلان سماعت فرمائیے کہ سپٹمبر 4 نیکسٹ ویکینڈ انجمن نوجوان نان علی اکبر will be hosting its annual 32nd شب داری here at مسجد علی. جو لوگ رجسٹر کرنا چاہیں رجسٹریشن کے بغیر آپ کو شب داری میں آپ لوگ شرکت نہیں کر سکیں گے تو پلیز وزٹ www.njaliakbar.com/shabdari registration. COVID protocols will be strictly enforced in this Shabdari. Again, registration is mandatory. You will be asked to show your proof of vaccination at the door. We will be operating at limited capacity here, so please, if you have not registered already, please do so. That is the only way that you will be allowed to enter into the Shabdari. Again, this is all because of the COVID-19 protocols, and they will be enforced strictly. دوسرا اعلان سماعت فرمائیے کہ سپٹمبر کی 5 تاریخ کو جلوس جو محرم کا جلوس جو ہوتا ہے جرسی سٹی میں وہ منعقد ہوگا. اس میں آپ سب لوگوں کی شرکت کی درخواست ہے. اگر کوئی اس جلوس کی انفارمیشن اور معلومات لینا چاہے تو آپ برادر امتیاز چودھری سے رابطہ کر سکتے ہیں. جرسی سٹی میں ہوگا. اسی کے ساتھ میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں ہمارے مہمان پاکستان سے جو آئے ہیں جناب مولانا سید ابصار نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں مولانا اور فروز ممبر ہوں. ایک صلوات پڑھی اعلیٰ محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا کذالک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد وعلى اللهم صل علی محمد وعلى محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلى محمد اس فرش اعضا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کوشش، سپانسر حضرات کی محنت، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار منتظمین سمیت سبھی حاضر غیر حاضر کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے. پروردگار ہم سب کو دین محمد و آل محمد، سیرت و کردار محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت حبداران، عزاداران، محبان، عاشقان، موتیان و عزاداران امام علی مقام میں شمار فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے، اور سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے آخرت میں بہرہ مند فرمائے. مجلس عزا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند درود پڑھ لیں. محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیجیے. حضرات سامعین، سورہ مبارکہ رعد کی 43ویں آیت کی روشنی میں یہ آج کی ہماری اس عنوان پر دوسری نشست ہے. کل کی شب میں جو عرائض آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں، یقیناً جو دوستان کل موجود تھے اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں باقی ہوگا. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. پروردگار عالم کفار کے ایک اعتراض کو پیش کر رہا ہے کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوائن پرسنالٹی کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں. پروردگار ان کو باززبان رسالت جواب دے رہا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. دیکھیں جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو میری طرف متوجہ ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ سیل فونز میں متوجہ ہوں گے تو میں کس کی طرف دیکھ کے بات کروں گا؟ مجلس عزا کے بہرحال کچھ اپنے پروٹوکولز ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ اب رسالت کے کتنے گواہ ہیں؟ 2. ایک ذات کردگار ہے اور دوسری وہ ذات جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں. جو پہلا ہے وہ خالق ہے، تو جو دوسرا ہے وہ حتماً کوئی مخلوق ہے. اگر پہلی ذات توحید ہے تو دوسرا جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے. صرف آپ کی توجہ کے لیے ایک تمہیداً جملہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں کسی معاملے میں خالق کے ساتھ شریک ہو جاؤ شرک ہو جاتا. اللہ جانے وجود مصطفیٰ کی عزت و عظمت کیا ہے کہ جس کے گواہوں کی فہرست میں خالق و مخلوق بیک وقت آ جائیں اور احتمال شرک بھی نہ ہو سے محمد مصطفیٰ
سرکار ختمی مرتبت کی ذات پہ بآواز بلند درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیا ہوگی ذات سرکار مصطفیٰ کہ آپ کے گواہوں میں خالق و مخلوق ایک قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک گواہ خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے. کل جہاں بات تمام ہوئی تو حضور رسول خدا نے تعارف اس دن کروایا جس دن سورہ نمل کی 40ویں آیت اتری، اور مولا امیر نے اپنے تمام قرآنک فضائل میں اس آیت کو سب سے پسندیدہ قرار دیا. یعنی مولا امیر کے جتنے قرآن میں فضائل آئے ہیں، مولا امیر کو سب سے زیادہ پیار اس آیت سے ہے جو مولا امیر کے حق میں اتری ہے. علم کو اللہ نے، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا، عظمت علم دیکھیں، اللہ نے مولا امیر کو ہر اعلیٰ صفت عطا کی ہے. تمام صفات کمال کا مرقع و منبع ذات حضرت امیر ہے. کوئی شک تو نہیں ہے جی. رسول خدا نے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ بات کر کے. آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا ہوگا، آپ نے انبیاء کو خدا نے خوبیوں کا مرقع قرار دیا. تمام تر عظیم انسانی خصائل جب مجتمع ہوں تو امت کا نبی بنتا، مگر عام نبی نہیں. وہ سارے بھی اپنے کمال پر پہنچیں تو اولو العزم بنتا. اور رسول نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، اگر کوئی ارادہ کرے کہ وہ آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، وَعَلَى نُوحًا فِي فَهْمِهِ، اور نوح کو اس کے فہم میں دیکھنا چاہے، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہے، وَعَلَى مُوسَىٰ فِي حَیْبَتِهِ، دوسری روایت میں ہے بطشہی، اور اگر کوئی موسیٰ کو اس کی دہشت اور ہیبت میں دیکھنا چاہے، وَعَلَى عیسیٰ فِی عبادتہ، اور عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہے، تو کیا کرے؟ جائے تاریخ میں جا کے موسیٰ تلاش کرے اور اسے دیکھیں، ابراہیم کے پاس جائے، عیسیٰ کے پاس جائے، اتنی زحمت میں نہ پڑے. اگر انہیں ان کے کمال میں دیکھنا ہے فَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. یا توجہ فرما لیں، حدیث رسول کے الفاظ پیش کی، کوئی خطابت نہیں ہے، حدیث رسول ہے. رسول فرما رہے ہیں اگر ان انبیاء کو نہ سارے نبیوں کا ذکر کیا، نہ ہر صفت کا ذکر کیا، 1.25 لاکھ نبیوں کی خوبی کا مرقع یہ 5 اولو العزم ہیں، اور ان کی ہر خوبی نہیں جو ان میں بھی درجہ کمال پر تھی. توجہ ہے جی. صرف یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر اللہ نے ان 4 کا نام لیا ہے تو باقی چھٹ گئے. جب ان 4 کا ذکر ہوا تو سبھی آ گئے. اب 1.25 لاکھ انبیاء اکٹھے ہو گئے ان کے پیچھے، مگر انہیں بھی ہر جوہر و صفت میں نہیں، ان کے کمال پر اگر دیکھنا ہے تو میرے بھائی علی کو دیکھ لو. اگر توجہ تو ایک جملہ عرض کروں، عقیدے بھرا جملہ ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں 1.25 لاکھ نبی علی میں سما سکتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اگر آدم کو اس کے علم، یہ فرمایا آدم کو علم میں دیکھنا اس کے علم کے کمال پر، نوح کو فہم کے، ابراہیم کو علم کے، موسیٰ کو ہیبت کے، عیسیٰ کو عبادت، تو علی کو دیکھ لو. یہ نہیں فرمایا علی کو شان عبادت میں دیکھنا عیسیٰ کو دیکھ لو، علی کو ہیبت میں دیکھنا تو موسیٰ کو دیکھ لو، اگر علی کو علم میں دیکھنا ہے تو نوح کو دیکھ لو، ابراہیم کو فہم میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، علی کے فہم کو دیکھنا ابراہیم کو دیکھ لو، علی کے علم کو دیکھنا نوح کو دیکھ لو، علی کے علم کو دیکھنا آدم کو دیکھ لو. یہ نہیں فرمایا اگر انہیں دیکھنا ہے اس میں مل جائے گا، مگر علی کیا ہے؟ نفس رسول. 1.25 لاکھ نبی علی میں سما سکتے ہیں، علی سوائے ذات مصطفیٰ کے کسی نبی میں نہیں سما سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. مولا امیر 1.25 لاکھ نبیوں کی خصوصیات کا کمال ہے. ہاں علی سما سکتا ہے تو صرف ذات مصطفیٰ میں سما سکتا. صرف مصطفیٰ ہیں جن کے لیے علی کو نفس رسول قرار دیا گیا.
باقی 1.25 لاکھ نبی علی کے کردار میں سما سکتے ہیں، پر علی کے کردار میں وہ وسعت ہے کہ سوائے ذات مصطفیٰ کے کسی نبی میں نہیں سما سکتا۔ اور وہ علی جو کائنات کی ہر خوبی کا مرقع ہیں، وہ فرما رہے ہیں مجھے یہ آیت اپنے حق میں سب سے پسند ہے جو علم علی کا بیان کر رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یعنی مولا امیر کو صفت علم سے محبت کتنی ہوگی، مولا کائنات کو علم سے محبت۔ اللہ نے جوہر انسان کا سب سے پہلا علم دکھایا، سب سے پہلا جوہر، باقی انسان کی ساری معاملات بعد میں شروع ہیں، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا جہاد، اس کا تقوی، اس کا انفاق، اس کا خشوع، اس کا خضوع، اس کا زہد، سب کچھ بعد میں آیا۔ سب سے پہلے اللہ نے جس خوبی پہ ساری مخلوقات کو اس کے آگے ڈھیر کر دیا ہے وہ علم ہے۔ فرمایا انی جاعل فی الارض الخلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار نے فرمایا میں اس انسان کو بنانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض کس نے کیا؟ ملائکہ نے۔ یا اللہ انہیں بنائے گا جو زمین پہ دنگا و فساد کریں گے؟ پروردگار نے ان کو بنائے گا، یہ زمین پہ دنگا و فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ دنگا و فساد کرے گا۔ خدا کہتا اچھا فرشتوں انسان کا تقوی دیکھو، آدم نماز پہ کھڑے ہو جاتے، آدم روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے، آدم کا تقوی خدا دکھاتا۔ خدا نے نہ آدم کا تقوی دکھایا، نہ شرافت کا کوئی اور پہلو دکھایا، اللہ نے فوراً علم کا مقابلہ کروا دی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ذرا عظمت علم کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے انسان پر جو پہلا اعتراض ہوا ہے، اس اعتراض اور اعتراض بھی انسان کے فہم پر نہیں تھا، علم پر نہیں تھا، کردار پر تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، انہوں نے کب یہ کہا یا اللہ تو انہیں بنا رہا ہے، ہم اس کی نسبت عالم ہیں؟ انہوں نے تو یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا اس کو بنا رہا ہے جو زمین پہ دنگا و فساد کرے گا۔ اور پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ اچھا یہ بات ہے، آ جاؤ میدان علم میں آ جاؤ۔ یعنی صفت علم کو پیش کر رہا ہے ان کے اعتراض کے طور پہ۔ ایسا ہی ہے نا جی، سن رکھے نا آپ حضرات نے؟ اچھا ویسے یہاں پر بھی غور طلب بات یہ ہے، پروردگار فرما رہا ہے میں اسے زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یہ زمین پہ دنگا و فساد کرے گا۔ اچھا ہم کیا کریں گے؟ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خلافت کی، پروردگار کہہ رہا ہے میں اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بجائے اس کے خدا سے کہیں یا اللہ ہم اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی مسکراہٹیں مجھ تک نہیں پہنچ رہی، آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہونا تو یہ پروردگار نے کب کہا کہ میں اسے امام مسجد بنانے جا رہا ہوں؟ اگر تو پروردگار کہتا لو میں اسے خادم حرمین شریفین بنانے جا رہا ہوں تو پھر تو سمجھ آتی، ملائکہ کا جواب کہتا ہے یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ وہ پروردگار کہتا ہے میں اسے پیش نماز بنانے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بھئی کوئی منطق ہونی چاہیے نا۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، اللہ نے کب یہ فرمایا میں اس کو عبادت گزار بنانے جا رہا ہوں، میں اس سے نمازیں پڑھوانے جا رہا ہوں، میں اس سے روزے رکھوانے جا رہا ہوں؟ پروردگار فرما رہا ہے میں اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی تو تعلق ہوگا خلافت اور تسبیح میں، یا تو ملائکہ کے ذہن پہ شک کریں یا وہ رب تلاش کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی آپ کے خیال میں ملائکہ کو اتنی سینس نہیں ہے؟ آپ ان کے پہلے جملے سے ان کی سینس کی عظمت کو پہچانیں۔ انہوں نے کہا اسے بنائے گا یہ زمین پہ دنگا و فساد کرے گا۔ آپ نے اگر ملائکہ کی ذہنی قابلیت کو پہچاننا ہے صبح کا اخبار پڑھیں۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اب تو میں گیس کر رہا ہوں آپ کی مسکراہٹوں کو، ایسا ہی ہے نا جی؟ صبح کا آپ جا کے نیوز بلیٹن دنیا کے پوری خبریں اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ اللہ جانے کتنے لاکھوں سال پہلے جو انہوں نے عرش بری پہ بات کی تھی وہ آپ کو صبح کی خبریں ان کی تصدیق کر دیں گے۔ تو سوچیں ان کا شعور کہاں کھڑا ہوگا، ان کا فہم کہاں کھڑا ہوگا۔
تو جب پہلی بات اتنی درست تھی تو دوسری بات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ایک سینس لیس بات کر دی کہ یا اللہ تو انہیں بنائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اٹ مینس کہ تسبیح میں اور خلافت میں کوئی تو تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ میں انہیں پیش نماز بنانے جا رہا ہوں. پھر تو سمجھ میں آتا، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نمازیں اچھی پڑھائیں گے، ہم روزے اچھے رکھائیں گے، ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے بات تھی خلافت کی، ملائکہ نے پہلا اعتراض کیا جو کہ بالکل درست ثابت ہوا، یہ زمین پہ دنگا و فساد کرے گا. ہاں یہ دنگا و فساد کر رہا ہے، کوئی کانٹیننٹ اس کے دنگے اور فساد سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ملک اس کے دنگے اور فساد سے محفوظ نہیں ہے. جو ملائکہ نے کہا 100% درست کہا، تو دوسری بات بھی 100% درست ہونی چاہیے. توجہ ہے. اور خدا نے یہ نہیں فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو، تم میرے بنائے انسان پہ اعتراض کر رہے ہو. نہیں یہ تو نہیں کرے گا. کیسے کہتا؟ نہیں تو صبح کا اخبار تو بتا دینا تھا. حقیقت اللہ نے ان کی بات کی نفی نہیں کی، انہیں لے گیا کھینچ کے علم کے میدان میں، مگر ان کی بات کی نفی نہیں کی. تو حضور یہ جو دوسری بات ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ویلڈ پوائنٹ ضرور ہے. اس کا مطلب ہے خلافت کا کوئی اور کرائٹیریا ہو یا نہ ہو، کوئی اور معیار ہو یا نہ ہو، ایک بات طے ہے، خلیفہ کو معیار تسبیح پہ پورا اترنا چاہیے. توجہ ہے جی. یعنی سب سے پہلا معیار جو قرآن نے کوٹ کر دیا ہے نا خلافت کے لیے، وہ ہے تسبیح. تو یہ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ یہ آغا صاحب جو لے کر بیٹھے ہیں اسے تسبیح بولتے ہیں. یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس سے تسبیح کا پھر معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں تسبیح ہے پروردگار، تو جا کر دیکھیے علماء تفسیر نے تسبیح کا معنی کیا لکھا. وہ فرماتے ہیں تسبیح کا سادہ ترین معنی یہ ہے کہ انسان سے زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک رتی بھر عمل بھی ایسا نہ ہو جو شرک کے زمرے میں آ جائے. اسے قرار دیا جائے گا یہ ہے خدا کی تسبیح کرنے والا. اللہ نے کہا، پروردگار نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ملائکہ نے کہا یا اللہ یہ کرے گا دنگا و فساد، ہم تیری تسبیح ہی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے خلافت کا اور کوئی معیار ہو یا نہ ہو، یہ معیار تو طے ہے، خلیفہ وہ ہو جو معنی تسبیح پہ کامل بیٹھ جائے. تو اب امت سے خود ہی پوچھئے کہ سارے خلفاء میں کوئی ایک ہو جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی شرک نہ کیا ہو. تو امت کہتی ہے ایک ہے کرم اللہ وجہہ، فقط ایک ہے جس کی پیشانی کبھی غیر خدا کے آگے نہیں جھکے. اللہ جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. تو کمال یہ دیکھیے وہ ایک ہی ہے جو اس معیار ملائکہ پہ بیٹھتا ہے. اب ہر کوئی اپنے معیار پہ مان لے، ہم تو ملائکہ کے معیار پہ علی کو مانتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم، ہم نے تو اس کا مطلب ہے علی کو مانا ہے معیار ملائکہ کے اوپر. ملائکہ زمین کے کسی اور خلیفہ کو نہیں جانتے. ملائکہ اگر جانتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے جو کرم اللہ وجہہ. سوال وہیں کھڑا رہے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، جو جس کی فکر ہے، یہ علامہ علی نقی نقن مرحوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا. وہ فرماتے ہیں اعتراض ہوا عمل انسانی پر، اللہ کھینچ کے لے گیا علم کے میدان کے اندر. اچھا اگر تمہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے آ جاؤ علم کے میدان. اللہ نے مقابلہ علم کا کرا دیا، اور جیسے علم کا مقابلہ کہا فوراً ملائکہ پکار اٹھے، ایک زبان ہو کر متفق علیہ جواب دیا، لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا. ہماری علم نالج محدود ہے، ہم انتہائی قلیل، ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تجھے ہی پتا ہے کہ معاملے کیا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا. وہ اتنے میں بھی جانتے تھے یہ انسان زمین پہ کرے گا کیا. وہ اتنا سا بھی کتنا وسیع ہوگا کہ وہ آپ کے اور میرے
یا خلیفہ جنہیں بنایا جو وہ سمجھ بیٹھے تھے، وہ ان کا مستقبل جانتے تھے اور کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمت، ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا ہے، اس میں بھی وہ جانتے تھے۔ تو حضور آج تک کی تاریخ اٹھائیں تو ابھی تک تو دنیا نے انہی والے دیکھے ہیں، جو آیا دنگا ہوا، جو آیا فساد ہوا، تو وہ کون تھے جو خدا کے علم میں ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ابھی زمانے نے ملائکہ کے علم والے دیکھے ہیں، ابھی وہ آنا باقی ہے جو خدا کے علم میں موجود ہے۔ لا علم لنا الا ما علم۔ یہاں علامہ نکن صاحب مرحوم نے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے کمال جملہ لکھا ہے، اور کیا لطافت ہے اس کے اندر، مولا علی کے فضائل کی خوبصورتی ہے۔ فرماتے ہیں شاید اسی دن سے نا یہ تو ملائکہ کا وظیفہ بن گیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا الا ما، لا الا، انہوں نے فرمایا اس دن سے یہ لا اور الا ملائکہ کا قصیدہ بن گیا، لہٰذا جیسے کسی انسان کو اس کی عظمت پہ دیکھا نا فوراً چیخ اٹھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ملائکہ کی اس دن سے تسبیح بن گئی۔ مگر بڑا لطیف تفسیر کا نقطہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اعتراض ہوا عمل کے اوپر، میدان سج گیا علم کا۔ ہاں ایسا ہی ہوا نا، اللہ نے کہا میں نے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ دنگا فساد کریں گے، انہوں نے اعتراض کیا تھا کردار انسان پر، عمل انسان پر، اللہ نے امتحان کروا دیا علم کا، تو عمل تو اپنی جگہ ہی کھڑا رہا۔ تو فرماتے ہیں خدا نے کہیں تو انہیں دکھانا تھا نا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جسے میں بنانے جا رہا ہوں نا وہ عمل میں بھی بڑھ کر ہے۔ تو فرماتے ہیں ملائکہ کے لیے تو ٹائم اینڈ سپیس تو ہوتی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، فرشتوں کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے تو کوئی سال نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے، دن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لہٰذا علم کی تو تسلی کرا دی تھی، عمل کو روک رکھا تھا، وہ موقع بھی خدا تلاش کر رہا تھا۔ میں ملائکہ کو بتاؤں جنہیں میں نے بنانا ہے نا، ایک لمحے کے لیے نہ سوچنا تم عمل میں بھی اس سے بڑھ کے ہو، خدا کو وہ موقع شب ہجرت مل گیا۔ جب علی لیٹے بستر رسالت پر، اللہ نے بھیجا ملائکہ کو، جاؤ جبرائیل و میکائیل میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جاؤ جا کر علی کو مبارکباد دو اور بتاؤ تم میں سے کون ایک دوسرے پہ اپنی جان وارے گا۔ دونوں مکر گئے، انہوں نے کہا صاحب ہم تو نہیں دینے لگے۔ اب ملائکہ کو تو کوئی شہوت ہو نہیں سکتی، تو کس وجہ سے جان دوسرے بھائی پہ دینے کو تیار نہیں؟ جو جتنا رہے گا اتنا بندگی پروردگار کرے گا، لہٰذا کوئی نہیں، نہ جبرائیل میکائیل کو دے رہا ہے نہ میکائیل جبرائیل کو۔ خدا نے فرمایا جاؤ جا کر علی کو مبارک دو، دیکھو علی کیسے اپنے بھائی پہ جان قربان کر رہا۔ ایک آ گیا سرحانے ایک پائنتی کے مولا امیر کے، بخن بخن لقا علی ابن ابی طالب واللہ یباہی بکل ملائکہ، اے علی بخن بخن، بخن بخن کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے واہ واہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، واہ واہ، علی آپ پر واہ واہ ہے، آپ کی وجہ سے اللہ ملائکہ پہ فخر کر رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، کم از کم ایک بات پتہ چل گئی، علی کے فضائل پہ واہ واہ زبان سے سلپ نہیں ہو جاتی، انسان جبرائیل و میکائیل کی سنت پہ عمل کر لیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، لہذا واہ واہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، علی کے فضائل پہ یہ کرنا بھی ملائکہ صفت ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے اللہ ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ نے اس دن ملائکہ پر واضح کر دیا، یاد رکھو جیسے علم میں انسان عظمت پہ ہے، کردار میں بھی انسان عظمت کے اوپر کھڑا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، تو اللہ نے سب سے پہلے جو افتخار انسانیت کا دکھایا ہے وہ علم ہے۔ علم کو اللہ نے ایک ایسا کمال جوہر انسان کا بنایا ہے، باقی تمام چیزوں کو پیچھے رکھا ہے، علم انسانی کو اس کے شرف کا باعث پہلے بنایا۔ اور آپ دیکھ لیجئے رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے، واضح، اب وقت مختصر ہے، دو چیزیں رسول چھوڑ کر گئے ہیں، دونوں منبع علم ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔
آپ دونوں کی خصوصیت اٹھا کر دیکھ لیں کون سی خصوصیت ان کو تخصیص کرتی ہے دوسرے تمام امور سے. علم، قرآن نبی کے علم کا معجزہ ہے. آل محمد مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی دونوں کی نسبت قرآن ہو جائے چاہے مولا امیر ہو جائے، دونوں کی نسبت علم کے ساتھ ہے. اور عرفاء نے تو دونوں کو ایک ہی وجود قرار دیا ہے. ہاں، ایک کو کلام کرتے ہوئے اور ایک کو صامت، ایک کو ناطق قرار دیا، ہیں دونوں منبع علم. اور اگر میں عارف کی زبان میں بتاؤں، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی آپ کے مکتب کی ایک عظیم شخصیت ہیں اور عظیم علمی کام، اس وقت آپ کے مکتب کے اندر جو عظیم علمی کام کرنے والی شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہیں. ان نے رسالہ لکھا اور کمال ہے، اس کا عنوان ہی اتنا لطیف ہے. تو حضور عارف کا تو اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا. ان کے کتابچے کا نام عرض کروں، فارسی کتابچہ، علی مظہر اسماء حسنائی الہی. توجہ فرما رہے ہیں جی. اس کے اندر وہ ایک باب باندھتے ہیں انسان کامل کے عنوان پر، اور مولا علی کے لیے جملہ لکھتے ہیں علی کف قرآن است. علی قرآن کا کف ہے. شاید کسی اور مکتب میں یہ بات سمجھانی مشکل ہوتی. جنہوں نے مجلسیں سن رکھی ہیں نا، فضائل سن رکھے ہیں، لفظ کف سے کوئی آگہی ضرور ہوگی آپ کو. اب میں زبردستی تو نہیں سمجھا سکتا ہوں. لفظ کف سن رکھا نا جی، آپ نے لازمی سن رکھا ہوگا. اصول کافی، حدیث رسول، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لہا کفون علی ظہر الارض من آدم و دون. نہ خلق کرتا اگر اللہ جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے، تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم. روایت میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، حدیث رسول ہے، اصول کافی میں حوالہ دے رہا ہوں. رسول نے فرمایا کوئی کف نہ ہوتا. یہاں علماء سے پوچھا صاحب کف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو برابر ہوں. توجہ ہے جی. اگر آپ کی توجہ ایک جملہ عرض کروں، میں عرض کرتا ہوں یہ رسول کا کمال ہے فضائل پڑھنے کا. انداز دیکھیے، دیکھیں عزتیں و عظمتیں تو تب سامنے آتی ہیں جب کوئی ہستی سامنے آئے. سیدہ کی کیسے عظمت سمجھ میں آئے؟ کیوں؟ عصمت کے پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں. علم تب سامنے آتا ہے کوئی منبر پر آئے. شجاعت تب ظاہر ہوتی ہے کوئی میدان میں آئے. فہم تب سامنے آتا ہے کوئی منصب قضاوت پر آئے. سیدہ پہ اتنے عصمت کے پردے پڑے ہوئے تھے، یہ آسی نگاہیں تو پار جا ہی نہیں سکتی تھیں. سارے مسئلے ہی حل کر دیے. فرمایا فاطمہ کا کف علی ہے. علم زہرا کو دیکھنا ہے، علی کو منبر پہ دیکھ لو. شجاعت زہرا پہچاننی ہے، علی کو میدان کارزار میں دیکھ لو. فہم سیدہ پہچاننا ہے، علی کو منصب قضاوت پہ دیکھ لو. یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ، پہچانتے زہرا کو چلے. جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں جی. کف یعنی برابر. آیت اللہ جوادی عاملی دیکھیں، کلام کی اہمیت صاحب کلام کی اہمیت کے ساتھ جڑی ہوتی. میرے الفاظ کی اتنی وقت ہے جتنی میری ذات کی اوقات ہے. ایک عارف یہ فرما رہے ہیں علی کف قرآن ہے، علی قرآن کا ہمسر ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. یعنی عزتوں عظمتوں کے اندر علی اور قرآن کو ایک دوسرے کی ہمسری حاصل ہے. اب چلیں آگے بڑھ کے ان کا ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. فرماتے ہیں یہ اس آیت کے پیراہے میں لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر. وہ اس جملے کو جیسے قرآن پہ منطبق کرتے ہیں ویسے ہی ذات امیر پہ بھی منطبق کرتے ہیں. فرماتے ہیں قرآن و ہر حقیقت دیگر کہ معدل آن باشد از تماس غیر طاہر ممنوع است. فرماتے ہیں قرآن اور ہر وہ حقیقت جو مثل قرآن ہے، یعنی کف قرآن ہے، قرآن کی طرح ہے، منع ہے غیر طاہر کے لیے کہ اسے چھو جائے. یعنی اس کا فہم حاصل کر لے، اسے پہچان جائے.
یعنی جیسے قرآن کو غیر طاہر نہیں سمجھ سکتا، ذات گرامی امیر کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے فہموں کے اوپر خدا نے پابندی لگا دی ہے، ہاں وہ قرآن کو ظاہر میں چھوتا رہے، قرآن کو جلا دے پکڑ کے، قرآن کو نیزوں پہ آویزاں کر دے، وہ کر سکتا ہے، مگر اتنا کچھ کر سکتا ہے دل میں نہیں اتار سکتا۔ وہ قرآن کو جلا تو سکتا ہے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ قرآن کو سینوں میں نہیں اتار سکتا۔ کیوں؟ ایک جبر مشیت ہے کہ خدا نے نجاست پہ پابندی لگا دی ہے۔ بے عین ہی وہ حقیقت جو مثل قرآن ہوگی، یعنی ذات گرامی مولائے امیر، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ نہیں ممکن ایک غیر طاہر کے لیے، یعنی جس کی فکر کو طہارت حاصل نہ ہو، وہ کبھی علی کو نہیں اپنے اندر اتار سکتا۔ اچھا آپ کی توجہ تو جملہ عرض کروں، میں یہ کہتا ہوں ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے، معاملہ حلق پہ آ کے پھنس جاتا۔ اب میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جو آدھا قرآن اور آدھا لطف کے اوپر مبنی ہے، اگر توجہ ہو تو۔ قرآن اور علی، کف قرآن، ان دونوں کا پرابلم یہ ہے، یہ حلق میں آ کے اڑ جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ نجاست اگر دل میں ہو تو قرآن حلق سے نیچے نہیں جاتا، اور نجاست فکر میں ہو تو نام علی حلق سے باہر نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اصلاً بنیادی طور پہ دونوں منبع علم ہیں، اللہ نے دونوں کو کمال بنایا۔ کیوں رسول نے فرمایا؟ دیکھیے طریقہ، دیکھیے بات کر، انا مدینۃ العلم وعلی بابو، آپ کے سامنے واضح کر، اپنے آپ کو شہر علم کہہ قرار دے دی۔ جبکہ علم کے اوپر آپ اقوال اٹھا کر پڑھیں، چاہے علماء کے چاہے عرفاء کے، علم کو کبھی بھی شہر سے تشبیہ نہیں دی جاتی۔ علم کے لیے لفظ بحر استعمال کیا جاتا۔ جب کثرت علم کا مبالغہ استعمال کرنا ہو علم کے لیے، تو آپ نے دیکھو کہ بحر العلوم آپ کے علماء کو قرار دیا گیا کہ نہیں؟ ان کی عظمت علم کی بنیاد پہ، وسعت علم کی بنیاد پہ، کثرت علم، مبالغہ اگر علم کے لیے کرنا ہو تو ہمیشہ بحر قرار دیا جاتا۔ مگر رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بحر علم ہوں، اور علی اس کا کنارہ ہے۔ فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ویسے ایک تو بڑی ظاہری کی بات ہے، پروردگار کو پتا تھا یہ موقع بھی آنا ہے، کسی نے کسی کے دروازے پہ جانا ہی نہیں ہے، جائے گا تب جب جی پی ایس میں ایڈریس ڈالنا ہے، اور دنیا کا ہر جی پی ایس ہمیشہ دروازے تک ہی لے کے جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور دروازے تک پہنچا کے کہتا ہے منزل آ گئی۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضرت؟ توجہ ہے جی؟ دروازے پہ پہنچا کہتا ہے لیجئے صاحب منزل آ گئی۔ اس کا مطلب ہے منزل گھر کے اندر نہیں ہوتی، دروازہ مل گیا تو پھر منزل مل گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو علی ہے شہر علم کا دروازہ۔ اس کے اوپر بھی عارف نے کیا خوبصورت بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں بحر علم نہیں شہر علم کا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور وہ فرماتے ہیں جو کچھ بحر میں ہونا وہ شہر میں مل جاتا، جو کچھ شہر میں ہو وہ بحر میں بھی نہیں ملتا۔ توجہ ہے جی؟ رسول نے فرمایا میں شہر علم ہوں، کوئی کائنات کا ایسا رتب و یابس نہیں ہے جو سمٹ کے شہر میں نہیں سما جائے گا، مگر ملنا نہیں ہے جب تک دروازے نہیں آؤ گے، دروازہ علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے جی؟ فقیر اندر آ جائے ویسے ہی برا منا لیا جاتا۔ فقیر کا کام ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر مانگنا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، لازم ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر استغاثہ کیا جائے۔ علی ابن ابی طالب شہر علم کا دروازہ ہے، لہٰذا اس امت کے لیے علم کے باب تب تک کھلیں گے ہی نہیں جب تک علی سے ہو کر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے جب تک دروازہ لگ نہیں گیا نا، تب تک کسی کو مدینہ علم میں آنے کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ 30 سال سے شہر موجود تھا، کسی کو دعوت نہیں۔ 30ویں سال دروازہ لگا ہے، 10 سال بعد ہر کسی کو دعوت دے دی گئی، اب آ جاؤ شہر میں۔ توجہ ہے جی؟ 40 سال کیوں ڈیلے کروایا؟ انسان انرجی کا جو لیول جو 22 سال کی ایج میں ہوتا ہے، 24 سال کی ایج میں، وہ 40 سال میں تو نہیں ہوتا۔ تو 22 سال کے نبی پہ وحی نہیں آئی، 24 سال کے نبی پہ نہیں آئی، 26 سال کے نبی پہ نہیں آئی، 30 سال کے نبی پہ نہیں آئی،
40 سال کیوں؟ جب تک دروازہ نہیں لگنا تھا دعوت کہاں سے دی جانی تھی؟ اسی لیے فرمایا رسالت کے 2 گواہ ہیں. علی گواہ رسالت ہے. اعلان رسالت تو ہو جاتا اگر کوئی پوچھ لیتا کیسے، تو لازم تھا. میں نے کل کی مجلس جن کے ذہنوں میں ہے، خدا نے تو آنا نہیں تھا تو لازمی تھا وہ گواہ سامنے کھڑا ہو اور کہہ سکے میں جو گواہ ہوں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب سمجھیے حضور، دیکھیں آپ اور میں بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اور میں کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو گواہی دے رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے. علی کیا ہیں؟ گواہ رسالت. علی نے کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں میں گواہی دے رہا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے. سارا زمانہ بھی وہی کلمہ پڑھے گا، علی بھی وہی کلمہ پڑھیں گے، مگر زمانہ گواہ رسالت نہیں ہے، علی گواہ رسالت ہے. علی اور زمانے میں فرق کیا ہے؟ سارا زمانہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. علی کہیں اشہد ان محمد رسول، اس سے پوری نبوت ثابت ہوتی ہے. حضور ہم گواہی دیں تو اس سے صرف ہمارا عقیدہ بر رسالت ہے، پر علی یہ کہہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ اور میں پڑھیں گے تو لیجئے دیندار ہو گئے. علی اسلام نہیں قبول کرتے جب یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد. علی گواہی دیتے ہیں. آپ اور میں گواہی دیں ہمارا اسلام ثابت، علی گواہی دے رسول کی رسالت ثابت. توجہ فرما. زمین اور آسمان کا فرق دیکھیے ذرا. امت ساری کلمہ پڑھے گی تو صرف امت کا اسلام ثابت ہوگا. تنہا علی کلمہ پڑھے گا رسول کی رسالت ثابت ہے، کیونکہ علی گواہ رسالت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ رسول نے بھی کس دن بات کو کھولا؟ جس دن سورہ نمل کی 40ویں آیت آئی. آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں آیا تھا، یہاں رسول نے بتایا. جیسے سلیمان پیغمبر کا، میرے بھائی سلیمان کا وارث آصف، ویسے میرا بھائی علی. اچھا کمال یہ دیکھیے اس سے جوڑ دیا. جبکہ 39ویں آیت اگر دیکھیں نا، کیونکہ کل کی مجلس جن کے ذہنوں میں ہے، جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کون لائے گا؟ آصف بن برقیہ سے بھی پہلے ایک اور کریکٹر وہیں بیٹھا ہوا تھا جس نے آفر کی کہ میں لے کر آؤں گا، اور وہ آصف سے پہلے بولا. قرآن سن رکھا ہوگا آپ نے، معروف ہوا کہ قال افریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. کون بولا؟ افریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن. جنوں میں سے ایک جن بولا سرکار میں لے کر آؤں. جناب سلیمان پیغمبر کے دربار کی ڈیزائن ہی ایسا تھا، اس میں مختلف مخلوقات بیٹھے. نبی صرف مسلمانوں کا تھوڑی ہوتا، نبی کے دربار میں پتہ نہیں کتنے جن بھی بیٹھے ہوتے. نبی تو نبی ہے نا جی، وہ تو سبھی کا نبی ہے. پتہ نہیں کتنے بھوت بھی بیٹھے ہوں نبی کے دربار میں، ہمیں کیا پتا. جناب قرآن گواہی دے رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا جن بول رہا، اس کا مطلب جن بھی بیٹھے ہوتے تھے حضور. اب پتہ نہیں نظر آتے تھے کہ نہیں، مگر ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگا سرکار میں لے کر آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹھے، میں اتنی سی دیر کے اندر لے آؤں گا کہ جتنے میں آپ کھڑے ہو کر بیٹھے. کتنی دیر لگتی ہے ایک فرد کو؟ اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھوں گا کتنی دیر لگے گی؟ 3-4 سیکنڈ کے اندر. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ قبل ان یرتد علیک طرفک، اس سے پہلے آپ پلکوں کو جھپکے کہ میں لے آؤں گا. مگر آصف بعد میں بولے تھے. 40ویں آیت سورہ نمل کی ہے، جناب آصف نے آفر کی. 39 آیت اس جن نے آفر کی. یہ پہلے اس نے کہا تھا فرسٹ کم. تو پھر ہونا تو یہی چاہیے تھا، اصول تو یہی تھا. جو پہلے بول پڑا، جس نے پہلے ہاتھ اٹھا دیا، حق تو اسی کا بنتا، اس سے نہیں کروایا. جبکہ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، سرکار میں صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. جناب سلیمان نے نہیں اس کی بات مانی. یہاں تفاسیر نے بڑا لطیف جملہ، بس وہ ایک جملہ کہہ کے تو میں اپنے مقصد پہ آگے بڑھ جاؤں. کمال دیکھیے، جب وہ آفر کر رہا ہے تو سرکار اس سے کروا لیں، نہیں کروایا. کیوں؟ ہاں حضور کمال تفصیل لکھی. انہوں نے کہا جس کے دربار کے اندر بیٹھنے والوں کی عظمت یہ ہے کہ ایک کہہ رہا ہے اس سے پہلے آپ اٹھیں بیٹھے میں لے آؤں گا، ایک کہہ رہا ہے اس سے پہلے آپ پلکوں کو جھپکے میں لے آؤں گا.
وہ ہستی خود کتنی صاحب اختیار ہوگی. سوچ سکتے ہیں جس کے اہل دربار میں یہ صلاحیت ہے کہ کوئی پلک جب فزیکلی تخت لے کر آنا. حضور کون سی کوریئر سروس اتنی تیز کام کرتی ہے؟ سولڈ تخت ہے وہ، ملک سبا یہ کہاں وہ کہاں، فلسطین لے کر آنا ہے، پلک جھپکنے میں کہہ رہے ہیں لے کر آتے. اب سوچنے کی بات ہے جس کے دربار میں بیٹھے ہوں کی یہ صلاحیت ہے، وہ تو فقط سوچتا تو تخت آ جاتا. آفر ہی کیوں کروایا؟ فرمایا اصلاً تخت منگوانا مقصد نہیں تھا، کیونکہ جس کے دربار والوں کی یہ شان ہو، اس کی ذاتی شان کیا ہو، تو کیوں نہیں اس سے جن سے کام کروایا. فرمایا اصلاً تخت منگوانا مقصد نہیں تھا، اپنے وارث کی پہچان کروانی تھی. توجہ ہے جی؟ فقط جناب سلیمان کو اپنے وارث کی پہچان کروانی تھی. وہ جن کہہ رہا ہے سرکار میں یہ کام کر دیتا ہوں، ٹیلنٹ ہے، صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس سے نہیں کروا رہے. کیوں؟ کام وسیع کا تھا. پتا چلا کام ہونا وسیع کا نبی کے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہو، ڈاک چوکیاں بنوانی آتی ہوں گی، تھانے بنوانے آتے ہوں گے، آرمی کھڑی کرنی آتی ہوگی. حضور ٹیلنٹ کی بنیاد پہ فرعون کا وارث تو ہوا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کا وارث نہیں ہوا جا سکتا. جو کام وسیع پیمبر کا ہے وہ وسیع پیمبر ہی کرے گا. اسی لیے حضور سوچئے جس کا وارث اتنا شاندار ہے، نبی سوچتے سورج پلٹ آتا. کہا علی اشارہ کرو، کیوں؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبی کا وارث کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ہمیشہ صرف وارث کی پہچان کروانے کے لیے. تو حضور کمال یہ دیکھیے، علی وہ ہیں جو گواہ رسالت ہے. علی کے کہنے سے رسالت ثابت ہو جاتی ہے. تو سوچئے وجود علی کو اللہ نے کتنی عزت و عظمت سے نوازا. یہی وجہ ہے علم وہ صفت ہے جسے اللہ نے مولا علی نے ساری آیتیں چھوڑ کے علم والی آیت کو اپنے لیے پسند، جس میں یہ کہا علی ساری کتاب کا علم رکھتا. اور مولا امیر نے فرمایا اللہ نے علم کو ہمارے اور ہمارے غیر میں تفریق قرار دیا. ہمارے اور ہمارے معصوم نے فرمایا اللہ نے علم کے 3 حصے کر دیے. ایک ہر کس و ناقص کو دے دیا، ہر کسی کو دے دیا، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کامن سینس، ہر کسی کو دیا. ایک فرمایا وہ اہل اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا، جو جتنی جستجو کرے گا اسے اس فیلڈ میں اتنا علم مل جائے گا. آپ نے فرمایا ایک اللہ نے سوائے ہماری ذات کے کسی کو عطا نہیں کیا. اور پوچھا گیا مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا صرف یہ وجہ ہے تاکہ اگر کوئی ناحق ہمارے عہدے پہ بیٹھنے کا دعویٰ کرے، اللہ اس کی علمی مجبوری بنا دے کہ جب بھی اس سے سوال ہو وہ ہمارے ہی دروازے پہ کھڑا نظر آئے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وہ آصف بن برخیہ ہے جو کچھ کتاب کا علم رکھتا ہے، علی ساری کتاب کا علم رکھتا. معصوم سے سوال ہوا، حضرت آیت اللہ حسن حجت کوہ قمری، ان کی کتاب ولایت تقوینیہ، وہ فرماتے ہیں معصوم سے سوال ہوا مولا آصف بن برخیہ کے پاس کچھ حصے کا، علی کے پاس ساری کتاب کا. ہمیں کیا پتا کچھ کیا ہے اور ہمیں کیا پتا ساری کیا ہے؟ تو ہمیں ایسے سمجھائیں نا کہ ہمیں سمجھ تو آئے. آپ نے فرمایا سنو، اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. ہم امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. فرمایا 73 اسماء اعظم ہیں پروردگار کے. اللہ نے ان 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہمیں عطا کی، فقط ایک آصف بن برخیہ کو عطا کیا تھا. توجہ ہے؟ یہ ہے علم کا تفاوت مابین آصف بن برخیہ و مولا کائنات. فرمایا ایک اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، 73 میں سے 72 اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ایک آصف بن برخیہ کو دیا تھا. اس نے کہا سرکار اب بھی سمجھ نہیں آئی، پہلے اتنا پتا تھا تھوڑا سا کتاب کا علم اور سارا، آپ نے وہ 72 اور ایک کر دیا. ہمیں کیا پتا یہ 72 کتنا ہے، اور ہمیں تو ایک نہیں سمجھ میں آ رہا.
اتنا اختیار کہ کہیں کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے کہیں لے آئے، اور 72 آل محمد کے پاس کا مولا کچھ سمجھ نہیں آئی تو میری جیسی کوئی، وہ جسے کہتے ہیں نا سادے لفظوں میں موٹی عقل والا تھا، تو مولا امیر نے، جو مولا صادق نے جتنا آسان ہو سکتا تھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا بس اتنا سمجھ لے، ہماری نسبت آصف بن برقیہ کے پاس اتنا علم تھا جیسے سمندر میں سے کوئی مچھر اپنے پر کو بھگو لے، جتنا پانی اس کے پر پہ آئے گا بس ہمارے علم کی نسبت اس کے پاس اتنا ہی علم تھا۔ تو حضور کوئی اتنا سا رکھ کے اگر چاہے، اسے کہتے ہیں عقائد کا حسن، جو اتنا سا رکھتے ہوئے کہیں کا تخت کہیں لانے کے قابل تھا، سوچئے جو پورے بحر علم ہوں تو پھر ان کے اختیار کا عالم ہوگا، کیوں نہ وہ اشارہ کریں اور ڈوبا سورج پلٹ آئے، کیوں نہ ٹھوکر ماریں اور مردہ کھڑا ہو جائے۔ یا توجہ فرما رہے ہیں، سوچیں پھر ان کا اختیار کائنات میں کتنا چلتا ہو۔ مگر کمال یہ دیکھیں، عقائد کا حسن قرآن بیان کر، جیسے ہی آصف بن برقیہ تخت لے کر آیا، سلیمان نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سرکار آپ نے رب سے تو دعا نہیں کر کے کام کروایا، کام وارث نے کیا ہے، کام وارث نے کیا۔ فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی۔ توجہ ہے جی، عقائد کے باب میں واضح رہیے گا، آل محمد کے فضائل دیکھ کے کہیں فکریں بہک نہ جائیں، جب ان کے فضائل دیکھیں کہہ دیں ھذا من فضل ربی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، کمال ہے وہ خالق جس نے اپنی مخلوق کو اتنی عظمت عطا کی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، کمال ہے وہ پروردگار جس کی مخلوق اتنی اعلیٰ ہے، وہ خالق کتنا شاندار ہو۔ توجہ ہے جی، عقائد کے باب میں وضاحت رہے۔ تو حضور علم کو مولا امیر کی اللہ نے وہ خصوصیت قرار دیا، ان کی عزت اور عظمت ان کے علم کے اوپر مبنی قرار دی گئی، اور علم کو اللہ نے ایک ایسی شان تخصص آل محمد کو قرار دیا ہے، علم کو ان میں اور ان کے غیر کے درمیان تفریق قرار دے دیا۔ یعنی میں صرف ایک بات کر کے اور اسی سے ایک ہمارے لیے اخلاقی نتیجہ نکل آئے گا، اور میں زحمت تمام کر دوں گا، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں پوری تقریر بھول جائیں، یہ قیمتی بات ضرور ساتھ رکھ لیا کیجئے، جیسے میں نے کل عرض کی تھی۔ کمال یہ دیکھیے، کردار آل محمد علم آل محمد پہ کھڑا۔ توجہ ہے، کسی شخص نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے فرمایا کیونکہ ہم گناہ کی نجاست سے آگاہ۔ اس میں آپ کے اور میرے لیے درس بھی ہے، اور میں اسی درس کو دے کے تو زحمت تمام کر دوں گا۔ اس نے کہا مولا مانا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کچھ کھائے، پھر جو تیرے جسم سے خارج ہو تجھے دوبارہ کھانے کی دعوت دی جائے، کھائے گا؟ اس نے کہا مولا مجھے آپ کی اس بات سے بڑی کراہت محسوس ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیوں کراہت محسوس ہوئی ہے؟ کیونکہ تو اس چیز کی نجاست سے آگاہ ہے۔ کاش یہ بات پہنچا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ تجھے اس کی نجاست کا اندازہ ہے، بتا ہم کیسے گناہ کریں، ہم گناہ کی نجاست سے آگاہ۔ گناہ ہرٹ کیسے کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو پامال کیسے کرتا ہے، اس کی عظمت و شان کے تقدس کے خلاف کیسے جاتا ہے۔ ہم نے فرمایا بتا، تجھے گھن آئی نا، یہ گھن تیری اس انفارمیشن کی بنیاد پہ، اس فہم کی بنیاد پہ جو تو اس گناہ۔ آپ نے فرمایا ہم گناہ کی نجاست سے آگاہ، یعنی علم آل محمد ہی عصمت آل محمد کی بھی بنیاد۔ تو حضور ایک بات تو طے ہے، جیسے جیسے علم انسان کے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا جائے، ویسے ویسے منطقی طور پہ انسان گناہ سے دور ہوتا چلا جاتا۔ توجہ ہے جی، اگر یہ نہیں ہو رہا سمجھ لیجئے آپ کے پاس انفارمیشن ہے، لفظ علم صادق نہیں آتا اس انفارمیشن کو۔ علم وہ ہے جو انسان کو گناہ سے دور کرتا، علم وہ ہے جو انسان کو نجاست سے دور کرتا۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، آپ چند انفارمیشن کے پیسز لے کر پھیر رہے ہیں، کسی غلط فہمی میں نہ آئیے گا کہ وہ علم ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کے کردار میں جھلک جائے۔ علم کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے کردار میں نظر آئے گا۔
اگر کردار سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یاد رکھیے وہ انفارمیشن کا حامل انسان ہے، علم کا حامل نہیں ہے۔ وہ معلومات چند لے کر کتابوں سے اکٹھی کر کے، بزرگوں سے سن کے، علماء سے لے کے پھر رہا ہے، اس کا قطعاً بھی علم جیسے جیسے رگو پہ میں اترنا چاہیے، ویسے ویسے کردار انسانی کو بلند ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس حضرات، علم سے اپنے آپ کو منور کرنا۔ ہم ہیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والے، کوئی اور صفت ہم میں ظاہر ہو یا نہ ہو، علم ضرور ظاہر ہونا چاہیے۔ یہیں پر ہی کل بات کو تمام کیا تھا، وہیں میں آپ کو معصوم فرماتے ہیں علم اتنی خوبصورت ہے۔ مجھے مولا امیر کے اس فرمان پر بڑا لطیف فرمان ہے، اور مولا علی سے زیادہ کون لطیف فرمان بیان کر سکے۔ معصوم فرماتے ہیں علم اتنی حسین شے ہے، جس کے پاس نہ بھی ہو وہ رکھنے کا دعویٰ کرتا، اور فرمایا جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس میں ہو وہ بھی نہیں مانتا کہ میں جاہل۔ توجہ ہے جی، اپنے آپ کو علم سے منور کیجئے، اپنے آپ کو صرف معلومات کی حد تک نہ رہیں، آئمہ ایسے تھے، آئمہ ویسے تھے، ان کی یہ شان تھی، ان کی وہ شان تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصلاً تو بات یہ ہے کہ آپ کو کیا، اگر ان ہستیوں سے وابستگی ہے، تعلق ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اعلیٰ تھے، آپ نہ بھی مانیں گے تو اعلیٰ تھے۔ سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں۔ توجہ ہے؟ مولا علی جن سے منہ موڑ لیں ان کا بچتا کچھ نہیں۔ تو حضور مولا امیر کی شان میں کوئی فرق نہیں آنا، زمانہ مانے یا نہ مانے۔ بات یہ اگر آپ نے انہیں مانا ہے تو آپ کے کردار میں کون سا فرق آیا؟ آپ کا کردار بتائے گا آپ علی کے متعلق معلومات رکھتے ہیں یا علم رکھتے ہیں۔ علم کو عمل میں نظر آنا چاہیے، اور اگر ہم نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ ہمارے مکتب ہی نے تو دعویٰ کیا، ہم ہی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم عظمت محمد و آل محمد سے وابستگی رکھتے ہیں۔ اور دیکھیے حضور جنہیں اللہ نے اتنی عزت و شرف و فضل عطا کیا، امت نے اس علی کے بچوں کو بھاگتے گھوڑوں سے گرایا، اسی علی کے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے اونٹوں سے زمین پر گرے۔ کل جہاں پر ہم نے مصائب کو تمام کیا تھا کہ آج بھی راہ کوفہ و شام میں چھوٹے چھوٹے مزار ان کی یادگاروں کے بنے ہوئے۔ یہ وہ مظلوم بچے تھے جو بے بس ماؤں کی گودوں سے زمین پہ گرے تھے۔ قافلہ رکا بھی تھا تو ایک سکینہ کی خاطر رکا تھا، جسے جنگل سے جناب زینب اٹھا کر لائیں۔ اس قافلے کی کچھ کیفیت خود جناب سکینہ نے بیان کی ہے ایک منظر میں۔ شام کا دربار، لعین تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے ایک رسی میں 9 گلے پروئے ہوئے۔ آل محمد کی بیٹیاں رکوع کی حالت میں کھڑے ہونے پر مجبور، تاکہ کہیں ننھے بچوں کی گردن میں موجود رسیاں سخت نہ ہو جائیں۔ ایسے میں اس لعین نے جب جائزہ لینا شروع کیا، جائزہ لیتے لیتے اس ملعون کی نگاہ ایک ننھی بچی پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے جناب سکینہ کو مخاطب کر کے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ کچھ نہیں بولی۔ اس بدبخت نے پھر پوچھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ پھر خاموش رہیں۔ اس لعین کو طاقت کے نشے میں بیٹھا تھا، اس بدبخت نے ایک تازیانہ بردار کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ تازیانہ بردار جناب سکینہ کے قریب ہونے لگا، سید سجاد ایک دم چیخ اٹھے بدبخت رک جا، میری بہن جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، رسی اتنی سختی سے بندھی ہوئی ہے کہ آواز برآمد نہیں ہوتی ہے۔ سید سجاد کو اجازت ملی، معصوم نے آگے بڑھ کر بہن کے گلے سے رسی کو ڈھیلا کیا۔ پھر اس لعین نے پوچھا میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ جواباً سکینہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا دیکھو میں تم پہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، سوال ہی کر رہا ہوں نا۔ اب جواب سکینہ سنیے گا اور خود ہی مصائب کو تصور کیجئے گا۔ مصائب کو بھی نہ سوچنا چاہیے، مصائب میں بھی غور کرنا چاہیے۔ جناب سکینہ تڑپ کے کہنے لگی کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا لے۔
سوچیں 4 سال کی بچی کے حیا کا عالم یہ ہے تو 54 سے 55 سال کی جناب زینب کس کلیجے سے شرابیوں کے مجمع میں خطبے پڑھتی رہی ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب سے تمہارے بابا قتل ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک تم پہ کون سے مظالم گزرے ہیں؟ جب اس لین نے یہ سوال کیا، سکینہ نے روتے ہوئے جو جواب دیا، اب خود تصور کیجئے گا آل محمد کے بچوں پر کون سی قیامتیں ٹوٹ گئیں۔ جناب سکینہ رو کر فرماتی ہیں یزید سن، جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے تب سے اب تک مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے، تب سے لے کر اب تک میں سو نہیں سکی ہوں، مجھے کسی بدبخت نے سونے کی اجازت نہیں دی ہے، تب سے اب تک میں سو نہیں سکی ہوں۔ اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنا مصائب پڑھنا شروع کیا اور اس میں آپ نے اس راہ گزر کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب ہمیں اونٹوں پہ بٹھا کر اونٹوں کو بھگایا گیا نا تو جو اونٹ میرے حصے میں آیا وہ اتنا لاغر اور کمزور اونٹ تھا، وہ چند قدم چلتا تھا اور گر جاتا تھا، میں منہ کے بل آ کر زمین پر گرتی تھی، وہ اتنا لاغر، اس پہ مجھے پھر بٹھایا جاتا تھا، پھر وہ چند قدم چلتا تھا، وہ گرتا تھا، میں منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی، پھر میں اس پہ سوار ہونے سے ڈر گئی تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، مگر میں بھوکی تھی، میں پیاسی تھی، میں چند قدم چل کے گر جاتی تھی۔ بی بی نے ایک لین کی طرف اشارہ کیا، بی بی نے فرمایا جب میں گر جاتی تھی یہ ملعون رجز بن قیس یہ تازیانہ لے کے مجھے مار مار کے ساتھ ساتھ بھگاتا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسعالم الذین ظلموا یوم انقلب ماتم حسین۔